باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابي القاسم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا ولا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. صلوات. سورہ مبارک انعام کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کلمے کو صداقت و عدالت پر تمام کیا. اللہ کا کلمہ صداقت و عدالت پر تمام ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَلَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اس کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے چونکہ وہ قادر مطلق ہے، حی قیوم ہے. جو کچھ فرماتا ہے ہمیشہ کے لیے قول باقی ہے، الفاظ باقی ہیں، آیات باقی ہیں، رد و بدل نہیں. دنیا کے ہر بولنے والے متکلم کے قول میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن رب العزت کے قول میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ یہاں صداقت بھی ہے، عدالت بھی ہے. چونکہ رب العزت صادق القول یعنی خطا کا امکان ہی نہیں ہے اور عادل مطلق ہے، اس کا عدل مسلم ہے، وہ عادل حقیقی ہے. جب صداقت بھی ہے اور عدالت بھی ہے تو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی. قول وہاں تبدیل ہو جاتا ہے کہ شاید پہلے غلط کہا بعد میں صحیح کہا، پہلے عدل نہیں تھا بعد میں عدل اور حقیقت کا علم ہوا تو کلمہ بدل گیا. لیکن اللہ کا قول قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے. اس آئے وافی ہدایہ کا نشان 117 سورہ مبارک انعام، چھٹا سورہ قرآن مجید کا. اس آیت میں ایک حکمت ہے، ایک تدبر ہے، غور و فکر کی منزل ہے کہ اللہ کا کلمہ صداقت و عدالت پر تمام ہو گیا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے. اہم ترین شے جس پر پوری انسانیت غور کر رہی ہے، انسانیت طالب ہے، وہ عدل کی ضرورت ہے. عدل ہے، ہر انسان عدل کا پیاسا ہے. عدل کہاں میسر ہوگا؟ ہر شخص جس جا عبادت کے لیے جائے وہاں بھی عدل کا طالب ہے. امور دنیا میں جہاں روزی کے لیے جائے وہاں بھی عدل کا طالب ہے. حصول دنیا میں جو بھی مراتب ہوں اس میں بھی عدل کی طلب ہے بشرط صحت عقل. اگر عقل کامل ہو تو عدالت کی طلب ہوگی. جہاں عقل نہ ہو، اگر عقل میں کوتاہی ہو تو پھر عدل کی طلب نہیں ہوگی. تو کمال عقل
عدل ہے تو ہر مومن کے لیے باعث سعادت یہ ہے کہ ایمان کا کمال عقل ہے اور عقل کی انتہا عدل ہے. یہ شرف اللہ نے دیا ہے کہ عدل کی ضرورت. اب یہ عدل کی کیا کیفیت ہے؟ یہ کائنات کا نظام عدل پر ہے کہ نہیں؟ یہ زمین و آسمان مطابق عدل ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری زندگی، یہ انسانی زندگی عدل کے مطابق ہے کہ نہیں؟ یہ تکمیل سیر حیات، یہ کائنات کی تکمیل میں عدل ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز کہ کائنات میں جو عدل ہے، ہر چیز میں عدل ہے، ایک نظم ہے. یہ دلالت ہے اس بات پر کہ یہ کائنات عدل پر قائم ہے، ظلم پر نہیں. اللہ عادل ہے. اور اس پہ غور کیجئے. اولم یتفکروا فی انفسہم وما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى ان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون. کیا تم اپنی نفسوں میں غور نہیں کرتے؟ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ کیا آسمانوں کے بارے میں غور نہیں کرتے؟ کیا آسمان اور زمین کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان کے لیے غور نہیں کرتے کہ جو کچھ کے رب نے بنایا بالحق بنایا ہے، حق پہ بنایا ہے، یعنی عدل پر بنایا ہے. عدل پر بنایا ہے اور بنانے کے بعد پورا اختیار نہیں، وہ اجل مسمى، ایک موت کا بھی دن ہے، ایک دن مرنا بھی ہے. تو کتنا ہی کمال عدل ہو تو چونکہ اللہ کے مقابل میں انسان ناقص ہے تو یقین رکھے کہ مرنا بھی ہے. مرنا ہے تو اب اپنے اعمال میں اعتدال ہو. عدل اس لیے ہوگا کہ اب مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے، تو اپنے اعمال میں احتساب اور قیام عدل، بقاء عدل. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. اس نے جو کچھ بنایا صحیح بنایا، جس کو جو رتبہ دیا صحیح دیا. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اپنے اپنے افق پر صحیح ہیں، اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. اگر کوئی شوق و محبت میں اپنے حد سے تجاوز کر جائے تو خلاف عدل ہے، اور خلاف عدل جہاں ہوگا وہاں انحطاط ہو جائے گا. کیا خیال ہے یہ چاند جو آپ کی زمین سے قریب ہے، یہ چاند کی تابانی کتنی اچھی ہوتی ہے؟ کہیں ایسا ہو کہ 1-2 درجے زمین کچھ چاند سے قریب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سمندر امن پڑیں گے، سیلاب آ جائے گا، یہ زمین باقی نہیں رہے گی. جس کو جو بنایا صحیح بنایا. یہ سورج کا فاصلہ ہم سے اتنا بڑا فاصلہ، اگر اس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو تو حیات ختم ہو جائے گی، نظام ختم ہو جائے گا. یہ سارا نظام عدل پر ہے. اب یہ قرآن کی آیت کی تشریح کی. اب سن لیجئے کچھ ادبی تشریح اس کی سادی. ابرو بادو مہو خورشید و فلک ہمیں درکارن. ابرو بادو مہو خورشید و فلک ہمیں درکارن تا تو نانی بے کفاری و غفلت نہ خوری. یہ ابر، یہ ہوائیں، یہ سورج سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں تاکہ کچھ گندم پیدا ہو، اس سے کچھ روٹی کا ٹکڑا ملے اور تم غافل نہ رہو. ابرو بادو مہو خورشید و فلک ہمیں درکارن تا تو نانی بے کفاری و غفلت نہ خوری. اب سنیں. ہم از بہرے تو سرگشت و فرمن بردار. ہم از بہرے تو سرگشت و فرمن بردار. سب یہ چاند، سورج، ہوائیں تمہارے لیے اطاعت گزار، فرمان بردار. شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پوری کائنات تو فرما بردار ہے اور یہ بندہ نہ فرمان ہو جائے. یہ
نظام کائنات میں، نظام خلقت میں عدل ہے، ہر چیز میں عدل ہے. یہ رب العزت کی حکمت ہے. وہ عادل مطلق ہے، قادر مطلق ہے. وہ ایسا عادل ہے کہ خطا کا امکان نہیں. شر کی نسبت ذات الہی سے کفر ہے. اللہ سے کبھی شر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جو کچھ ہے خیر، یہ سورج خیر، زمین خیر، دریا خیر، سمندر خیر، ہر چیز امر خیر ہے. لیکن شر کہاں ہے؟ شر وہاں ہے کہ آتش دی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے انتظام کریں. اگر آتش بجائے اپنی صحیح جگہ رکھنے کے کسی کے دروازے کے قریب رکھے تو وہ شر ہے. یہ شر ہے. پانی دیا گیا پینے کے لیے، پانی دیا گیا کھیتیوں کو چلانے کے لیے، اور پانی کا کوئی غلط استعمال کرے تو وہ شر ہے. ہر نعمت دی گئی اعتدال کے ساتھ استعمال کرو. روٹی جو دی گئی ہے اعتدال پہ رکھو. اگر اسی میں اعتدال سے، عدل سے خارج ہو جاؤ تو یہ روٹی زہر بن جائے گی، یہ صحت ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ نظام عدل. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دینا، اور جب حکم دینے کا موقع ملے، حکومت آ جائے تو عدل پر قائم رہنا. حکومت کے معنی فقط اقتدار مملکت کا نہیں. حکومت گھر میں، حکومت محلے میں، حکومت اپنے آفس میں، جہاں جہاں غلبہ ہو تو عدل پہ رہنا، کہیں عدل سے خارج نہ ہو جانا. عدل پہ رہنا یعنی کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے. پوری انسانیت کا احترام، بشریت کا احترام. اور امانت کیا چیز ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات اہلها. امانت کبھی مال، کبھی دولت. امانت کبھی قول، میں نے جو کچھ کہا یا آپ نے مجھ سے کہا، یہ امانت ہے. امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی. امانت کبھی رتبہ، امانت کبھی اسرار. امانت میں کبھی معرفت بھی ہے، کبھی ایمان بھی ہے. کوئی پنہا ہے، نظر نہیں آتا ہم سے، وہ اللہ کی امانت ہے. اللہ جب چاہے گا ظاہر کرے گا. یہ انبیاء کا آنا رب العزت کی عدالت ہے. رب العزت کی عدالت ہے. یہ انبیاء آئے کیوں؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. سورہ مبارک حدید ارشاد ہوا بالتحقیق کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ انبیاء کو بھیجا ہے. انبیاء آئے کیسے؟ کتاب بھی لائے اور میزان بھی لے آئے. ترازو بھی ہے. کتاب تنہا نہیں ہے کہ آپ پڑھ کر خاموش ہو جائیں. جیسے جیسے پڑھتے جائیں ایمان کے ترازو میں تولتے جائیں کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں دل کی گہرائیوں میں ہے کہ نہیں ہے. انزلنا معهم الکتاب والمیزان. اللہ نے بھیجا کتاب بھی میزان بھی. لیقوم الناس بالقسط، عدالت قائم کرنے کے لیے، عدالت کو نافذ کرنے کے لیے. رسول رحمت للعالمین بن کر آئے. کون رسول؟ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ. تاجدار دو عالم، ختمی مرتبہ رحمت بن کے آئے. لیکن رحمت کا یہ مقام کہ عدل ہو، ہر منزل پہ عدل، خلاف عدل کوئی شے نہ ہونے پائے. رسول نے سب کو پہچانا، سب کے ساتھ عدل کیا.
مکے میں کفار قریش کے ساتھ رہتے تھے، لیکن عدالت نبی یہ ہے کہ سب کے دلوں کے حال کو جانتے تھے، زبان سے کہتے نہیں تھے، سب کو پہچانتے تھے۔ مکہ فتح ہو گیا، جب آئے ہر ایک کا چہرہ دیکھا، جان گئے کہ یہ بدر میں کہاں تھا، یہ احد میں کہاں تھا، یہ مکے میں کہاں تھا۔ لیکن عدل کا یہ اہتمام کہ ظاہر نہیں کیا، ہر ایک سے خندہ پیشانی کے ساتھ آئے، کہا جاؤ انتم الطلقاء، آج میں نے تم کو معاف کیا۔ یہ رسول نے معاف کیا تو یہ امت رہ گئی، یہ لوگ رہ گئے، یہ رسول کی رحمت ہے نا، یہ رسول کا صدقہ ہے۔ اگر انتقام لیتے تو دنیا ہی اور ہو جاتی، لیکن رسول یہ بتلانے کے لیے آئے تھے کہ میں انتقام لینے کے لیے نہیں، رحمت بن کے آیا ہوں، اپنے زمانے میں نہیں، اپنے بعد بھی رحمت بن کے آیا ہوں۔ آج بھی نبی ہمارا رحمت ہے، رحمت کا پیغام نبی سے ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ رحمت للمسلمین، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، مسیحیوں کے لیے رحمت، یہودیوں کے لیے رحمت، ہنود کے لیے رحمت، اس دور میں رحمت، ہر دور میں رحمت۔ اللہ کا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا، زمان و مکان پر اس کا محیط ہے، احاطہ ہے، تو وہ رحمت مطلق بن کر آیا اور عدل کو قائم کیا۔ یہ رسول اکرم کی ذات ہے جنہوں نے کائنات میں عدل کو قائم کیا، اور رب العزت جو عادل حقیقی ہے، عدل اسی کی ذات سے ہے، اس کی ذات سے عدل کبھی منفصل نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ مسلمات قطعی مسلمات عقلی ہیں، مسلمات عقلی سے ہم ہٹ نہیں سکتے۔ کسی مذہب پر رہیں، کسی جگہ رہیں، جو عقل کے مسلمات ہیں، جو فطرت کے تقاضے ہیں، انسان کے بدلہ نہیں کرتے، خواہ وہ یہ مملکت ہو یا کوئی اور مملکت ہو، یہ زمانہ ہو یا کوئی اور زمانہ ہو، کچھ عقل نے تسلیم کر لیا، کچھ فطرت کے تقاضے ہیں، یہ بدلے نہیں جاتے، تو رہتی دنیا تک یہ تقاضے رہیں گے۔ تو ایک ایسے دین کا اہتمام کیا اس قادر مطلق نے جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے اور عدالت پر رہے۔ تو اس عدالت کے نظام کے لیے اللہ نے جن انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء کو تمام منزلوں پر سیر کرانے کے بعد انسانیت کی ایک بلند ترین منزل کی ضرورت تھی۔ انسانیت تکمیل پر پہنچ گئی، اب انتہائی رتبے پر انسان پہنچ گیا۔ اب خود ہر دور میں ہر جگہ لوگ انسانیت کے بحیقہ ہیں۔ یہ قدیم فلاسفہ فیثاغورس کا زمانہ، حضرت عیسیٰ سے 500 سال کا زمانہ، جس دور میں فقط فلسفہ تھا، جہاں کچھ لوگ ملحد یا منکر خدا بھی ہو گئے، لیکن وہاں بھی اقدار عقلی کا انکار نہیں ہوا، عقل کا انکار نہیں، فطرت کے تقاضوں کا انکار نہیں، معرفت الگ تھی، معرفت الگ تھی۔ فلسفی وہ ہے جو اپنی عقل سے ہر چیز کو پہچانتا ہے، نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے علم لے کے آتا ہے۔ تو جتنا بھی علم فلسفی کے پاس ہے تو عقل بھی ناقص، علم بھی ناقص، اور نبی جب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو علم بھی کامل، عقل بھی کامل۔ اس کمال کو عصمت کہتے ہیں۔ اس کمال کو عصمت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اقبال ہمارے قائد، ہم سائے جبریل امی بندے خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں۔ وہ انسان جو جبریل امین کے ساتھ جا رہا ہے وہ بندے خاکی ضرور ہے، قل انما انا بشرن کی تفسیر ضرور ہے، لیکن تم اپنا جیسا نہ سمجھو۔
اس کا نشیمن بخارا و بدخشاں نہیں ہے، وہ عرب و عجم سے کیا نہیں ہے، وہ کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اور اس کا اثر کائنات میں ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، تو زمان و مکان میں مقید نہیں، قومیت میں مقید نہیں۔ جیسے حبیب اللہ کا زمان و مکان میں مقید نہیں، تو اس کا پیغام اور اس کا دین بھی زمان و مکان میں مقید نہیں ہے، اور رحمت کا پیغام ہے۔ یہ نہیں کہ کسی پہ شدت کی جائے، یہ نہیں کسی پہ ظلم کیا جائے، جہاں ظلم ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں تشدد ہے وہاں اسلام نہیں ہے، یہ رحمت کا پیغام ہے۔ اگر جہاد بھی کیا، جہاد کا حکم دیا، تو وہاں جب ضرورت تھی، جب لشکر باہر سے آیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شہر میں رہ کے جہاد کریں، شہر میں رہ کر لڑیں، نہیں۔ مدینے میں یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، منافق بھی تھے، مسلمان بھی تھے، رسول سب کو پہچانتے تھے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، سورے آتے گئے، آیتیں آتی گئیں، بتلایا گیا کہ یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، رسول کو معلوم ہے، لیکن زبان سے نہیں کہا کہ جب تک وہ خود ظاہر نہ کرے میں کیوں ظاہر کروں، اللہ ستار العیوب ہے، تو نبی بھی اے پوشی کرتا ہے لوگوں کی۔ رسول اکرم کی ذات اور یہ دین کامل ہوا، وہ تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، اللہ کا کلمہ صداقت و عدالت پر تمام ہوا، یعنی صداقت کا تعلق قول سے ہے، عدل کا تعلق عمل سے ہے، عمل میں بھی دین کامل ہے، قول میں بھی دین کامل ہے، تو رہتی دنیا تک یہ پیغام رہے۔ اور پھر رسول نے دنیا کی ہدایت کی، مکے میں 13 سال کی تبلیغ، 10 سال مدینے میں تبلیغ، متعدد جہاد، لوگوں کے مرتبے کو پہچاننا، لوگوں کو کام کے لیے مامور کرنا، ہر ایک کے رتبے کو جاننا، ان کی اہلیت کے مطابق انہیں حکم دینا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات اہلہا، امانت الہی کو دیا تو دیکھ کر دیا کہ ہاں ہاں تم قرآن حفظ کر سکتے ہو، کرو، تم پڑھ سکتے ہو، پڑھو، تم قرأت کر سکتے ہو، کرو، تم لکھ سکتے ہو، تم لکھو، ہر ایک کو دیکھا اور پہچان لیا، دیکھ کر دیا، علم بھی دیا تو نہ اہل کو نہیں دیا، اہل کو دیکھ کر دیا، ظرفیت کو دیکھ کر دیا۔ علم امانت، قول امانت، امانت مختلف ہیں، اور جب امانت ایک خاص منزل پر پہنچی تو بازو کو ٹٹول کر دیا کہ بازوؤں میں طاقت ہے کہ نہیں، کلیجے میں طاقت ہے کہ نہیں، تو ایسے میں کہا کل علم دوں گا لأوتی انا رایت غدن، امانت الہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ایک جھنڈا دیا، نہیں، اللہ کی امانت علم ہے، اس امانت کو بازوؤں کو دیکھا کہ ید اللہ ہی طاقت ہے کہ نہیں ہے، جب دیکھ لیا تو علم اس کے حوالے کر دیا۔ یہ رسول اکرم کا اثر ہے، آج تک وہ اثر تبلیغ محمدی کا باقی ہے، اور یہ کلمہ قیامت تک کے لیے رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہم بدل جائیں گے، آپ بدل جائیں گے، لوگ بدل جائیں گے، لیکن اللہ کا کلمہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی قانون اللہ کا، دستور اللہ کا قیامت تک کے لیے باقی ہے، تو ایسا قانون مدون حقیقی جس میں کمال ہے، جس میں کمال ہے، جہاں عقل انسانی پہنچ کر حیران رہ جائے کہ ہم وہاں پر اپنے اثر کو ظاہر نہیں کر سکتے بلکہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے فلسفی، کبھی بو علی سینا، کبھی فارابی، سب رسول اکرم کے نام پر سر جھکا دیں۔ ابو الحسن اشعری اپنی فکر سے فقط یہ جاننا چاہیں کہ رسول کا چہرہ کیسا تھا، کیفیتیں کیسی تھی۔ محی الدین عربی
اپنی وحدت کے فلسفے میں یہ ٹٹولتے رہیں کہ خدا کا وجود کہاں تک ہے اور نبی کا وجود کہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر علی کا سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ فلسفہ حیران ہے کہ نبی کو کہاں تک پکاریں، علی کو کہاں تک پکاریں، خدا کو کہاں سے پکارے۔ فلسفہ جہاں رک جاتا ہے وہاں ہم نبی کے دامن کو تھام لیتے ہیں۔ تو عمل کر کے بتلایا کہ دیکھو جیسے جیسے میں حکم دیتا ہوں عمل کرتے رہو، صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھو۔ تو اب ہمارا کام اطاعت رسول ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول اکرم کی ذات قوانین الہی کا مجموعہ متحرک ہے، اور یہ قرآن صامت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، وہ قرآن ناطق ہے جو فاران کی چوٹیوں سے کبھی خطبہ دیتا ہے، کبھی لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، کبھی مدینے میں لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ناطق ہے، اور قرآن ناطق کی بقا قرآن ناطق سے ہی ہے، قرآن کی حفاظت قرآن بھی ہی کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نافذ کیا ہے، ہم نے بھیجا ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ حفاظت کرنے والا ہے، کوئی دنیا کے قانون بنانے والے اسلام کے قانون کو مکمل نہیں کر سکتے۔ ہر حکومت کرنے والا عدالت پر نہیں رہ سکتا۔ دنیا کو عدل کی طلب ہے، شخصیت کی نہیں۔ ہم عدل کے خواہاں ہیں۔ عدل کب ملے گا، انصاف کب ملے گا، ظلم کب ختم ہوگا؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے۔ ظلم اس وقت ختم ہوگا جب مظلوم سے محبت ہو، ظالم سے نفرت ہو، مظلوم سے محبت ہو۔ تو یہ مجلس، یہ محفل جہاں آپ جاتے ہیں اسی لیے جاتے ہیں حق و باطل کا مظاہرہ ہو جائے، یہ معلوم ہو سکے کہ حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں، مظلوم کسے کہتے ہیں، ظالم کسے کہتے ہیں۔ جہاں آئے حسین کا نام لے لیا، یعنی اللہ کا نام لیا، حسین کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، حسین کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ، حسین کا تذکرہ، رسول کا تذکرہ، حسین کا تذکرہ، تجدید ایمان، حسین کا تذکرہ، تجدید ایمان، حسین کا تذکرہ، احتساب اپنے عمل کا۔ تو اس مجلس میں آنے کے بعد اپنے عمل کا احتساب کریں، دین سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے قلب میں وہ قوت پیدا ہو جائے کہ ہم حق و باطل میں فرق کر سکیں۔ یہی ہے حسین کا تذکرہ جو پوری انسانیت کے لیے ہم پیش کرتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ فقط ایک نبی کا نواسا تھا، نہیں، نواسے ضرور تھے، لیکن جو کام حسین نے کیا، خدا شاہد ہے، تاریخ ادیان عالم کا مطالعہ کیجئے، ادیان عالم کا مطالعہ کیجئے، کسی دین میں کسی نبی نے، کسی نبی زادے نے ایسی قربانی نہیں دی جو محمد کے نواسے نے دی ہے، جو رسول کے نواسے نے دی ہے۔ نانا کے نام پہ نبوت ختم ہو گئی، نانا کے نام پر نبوت ختم ہوئی، تو نواسا وہ کہ جس نے دین کی لاج رکھ لی، دین کی لاج رکھ لی۔ نواسا وہ کہ شہادت کی عظمت حسین کے نام پر ختم ہو گئی۔ کتنے لوگ ہر روز مرتے ہیں، کتنے حادثے ہوتے ہیں۔ آج کل بھی آپ سن رہے ہیں، مسلم ممالک ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، کتنا خون بہ رہا ہے، لیکن کیا بات ہے، یہ لوگ کسی اور مرنے والے کو نہیں پکارتے۔ کتنے لوگ مارے گئے، ان کا تذکرہ نہیں کرتے، بس حسین حسین۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا مرنے کے لیے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور مرنا سب کے لیے ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ مرنے والا کس مقصد کے لیے جان دے رہا ہے۔ کس مقصد کے لیے جان دی ہے، اور پھر جان دینے والے کا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے۔ اتنے سارے بدر میں، احد میں، حنین میں سب شہید ہوئے، لیکن کون ہے مرنے والا کہ جس کی اہمیت خاص ہو، امتیاز ہو؟ یہ مرنے والا وہ ہے حسین، محمد کا نواسا، حسین راکب دوش نبی، حسین آغوش محمد کا پروردہ۔ یہ شخصیت
وہ مقصد اور طریقہ کار یہ کیا چھپ کے مارے گئے, کیا گھبرا کے مارے گئے, کیا مجبور مارے گئے؟ نہیں, بڑھ کر موت کا استقبال کیا اور اس طرح سے موت پر جھپٹے کہ موت حیران رہ گئی. فاتح خیبر کا بیٹا ایسا طاقتور کہ موت پر جھپٹا مار دیتا ہے. اقبال گرچہ ہر مرگ گست بر مومن شکر, مرگے پورے مرتضی چیزیں دیگر. ہر موت, ہر مومن کے لیے موت شیرین ہے, شیرین ہے, لیکن مرتضی کے بیٹے کی موت نرالی موت ہے, انوکھی موت ہے. یہ وارث ہے نبی کا, یہ وارث ہے آدم کا, یہ وارث ہے نوح کا, یہ وارث ہے موسیٰ کا, یہ وارث ہے ابراہیم کا, یہ وارث ہے موسیٰ کا, یہ وارث ہے عیسیٰ کا, یہ وارث رسول اکرم ہے. یہ تمام انبیاء کا وارث ایک مرتبہ سجدہ بجا لائے کربلا کی چلتی ریتی پر تو یہ نہ سمجھنا کہ حسین کا سجدہ ہے. نہیں, ملوکیت الہی میں, اللہ تعالی کی سلطنت میں اللہ کا وہ بندہ جو مظہر صفات الہی ہے, جو قرآن ناطق ہے, جو انبیاء کا وارث ہے, تہے تیغ سجدہ کر کے بتلاتا ہے کہ اللہ کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. مدعائش سلطنت بودی اگر خود نہ کر دی باؤ چرین ساما سفر. اقبال اگر سلطنت کی طلب ہوتی تو ایسے مختصر سے قافلے کو لے کر کوئی نہیں نکلتا, اس قافلے کے ذات نہیں نکلتا. اقتدار نہیں بلکہ طلب اصلاح, امت کی اصلاح. حسین مدینے سے چلتے ہوئے یہ فرما چکے ہیں, ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں امر بالمعروف کے لیے نہیں عن المنکر کے لیے چل رہا ہوں. وارث انبیاء ہیں, دین کے محافظ ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. اطرت کا وہ فرد کامل ہے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی. ایسا اطرت کا منفرد شخص جسے دنیا دیکھ کے تسلیم کرے. ہر ایک حسین کا مداح. اصحاب حسین کا احترام کرتے ہیں, صحابہ کرام حسنین کا احترام کرتے ہیں. ہم نے تو صحابہ سے سیکھا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو, حسنین سے محبت کرو. یہ حسین اب کربلا کی طرف چلے. مدینہ لٹ چکا, مدینہ ویران ہو گیا. چلتے ہوئے خطبہ دے کر یہی بتلایا کہ دیکھو, ملک کے لیے نہیں, اقتدار کے لیے نہیں, استقبال موت کے لیے جا رہا ہوں, موت کے لیے جا رہا ہوں. مدینے سے چلے, مکے میں تشریف لائے. 5ویں تھی شعبان کی. مولا قبل اس وقت آ گئے تھے مکہ معظمہ. کسی نے کہا فرزند رسول ہر سال جب آپ حج کے لیے آیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ قربانیوں کے لیے جانور بھی لایا کرتے تھے. اس سال آقا آپ کے ساتھ قربانیوں کے لیے جانور نہیں ہیں, قربانیوں کے لیے کچھ نہیں لائے. آپ نے اپنی موت اور اپنی شہادت کی بشارت دی, اپنی شہادت کی بشارت دی. اور اس کے بعد ایک ایک شہید کا نام لے کے پکارتے گئے, دیکھو یہ میری قربانیاں ہیں. حسین حج حقیقی کے لیے آیا ہے, اب مجھے قربان کر دینا ہے. انہی لوگوں کو, انہی اقربا کو, جگر کے ٹکڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. یہ سنت ابراہیمی کی تکمیل ہے. حسین نے ابراہیم کی لاج رکھ لی. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر. وہ بائے بسم اللہ, اللہ کی وہ قربانی. حضرت ابراہیم بائے بسم اللہ کی تعبیر, امیر المومنین کی ذات, اور ذبح عظیم حسین ابن علی. حسین نے اس کام کو مکمل کیا. اور اب جب مکے سے چلنے لگے تو اپنی موت کی شہادت کی گواہی دی, اپنی موت کی اطلاع دی, اپنی شہادت کی اطلاع دی. آگے جانے لگے. عبداللہ ابن عباس نے کہا فرزند رسول جب معلوم ہے مرنے کے لیے جانا ہے تو بیویوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟
یہ بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ابن عباس تم کو نہیں معلوم، میرے نانا نے یہی بتایا ہے، حسین تم مارے جاؤ گے، میری نواسیاں قید خانے میں جائیں گی، یہ بچے بھی قید خانے میں جائیں گے۔ ابن عباس میرے نانا نے یہ فرمایا ہے، یہ ہونے والا ہے، شہادت میں جو درجات لکھے ہیں مجھے ایسے ہی نصیب ہوں گے۔ مکے سے چلے، راستے میں ہر کے لشکر نے روکا، حسین نے انہیں سیراب کیا، راستے میں اطلاع ملی مسلم ابن عقیل مارے گئے، حسین کا سفیر مارا گیا، کوفے کی طرف نہیں گئے، راستہ ترک کر دیا، ایک نامعلوم منزل کی طرف رواں ہوئے۔ چلتے چلتے ایک لق و دق میدان میں جا کر سواری رک گئی اور کئی مرتبہ سواری نہیں بدلی، بدلنے کے بعد سواری آگے نہ بڑھی تو حسین جان گئے یہی زمین غازریہ ہے، یہی ماریہ ہے، یہی نہر علقمہ ہے، یہی شط فرات ہے، یہی کرب و بلا ہے، کرب و بلا ہے۔ حسین دوسری تھی محرم کی کرب و بلا کی سرزمین پر پہنچے۔ 7ویں محرم سے کوفے کے لشکر نے پانی بند کر دیا، خیمہ گاہ آل رسول سے الاتش 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 کی صدائیں بلند تھی، بچے پیاسے تھے، بیویاں پیاسے تھی، حسین پیاسے تھے۔ اللہ یہ کیسی پیاس، ساقی کوثر کا گھرانہ پیاسا، محمد کا گھرانہ پیاسا، فاطمہ کی اولاد پیاسی، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے۔ 7ویں محرم سے پانی بند ہوا، یہ مصیبت آئی، اور اللہ تو جانتا ہے کہ ابھی عباس ہیں، علی اکبر ہیں، اون محمد ہیں، قاسم ہیں، اطمینان تو تھا نا بیویوں کو، پانی نہ ملے لیکن عباس تو ہے نا، عباس تو ہیں۔ اب ایک رات اور آئی، اسے تاسوعہ کہتے ہیں، 9ویں کی رات تھی۔ حسرت ابی عبداللہ تاسوعہ کو، شب نہم کو حسین گر گئے۔ مؤرخین بیان کرتے ہیں لاکھوں کی فوج تھی، کم سے کم تعداد فوجوں کی 30,000 کی فوج کوفے سے آئی تھی، شام سے آئی تھی۔ ابن زیاد نے کہا اگر اسلحہ نہیں ہے تو گودیوں میں پتھروں کو ڈال کے چلو، فاطمہ کے لال سے لڑنا ہے۔ کوفے والے نکل آئے، شام کی فوجوں نے حکم دیا گھیر لو، حسین گھر گئے۔ 9ویں کی شب آئی، شب تاسوعہ، دوسری شب آئی، شب عاشورہ۔ حسین نے کہا ہمارے ساتھ ایک رات کی اجازت دے، ایک رات عبادت کر لیں، ہر خیمے سے عبادت کی آوازیں بلند تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں، ہر ایک شوق سے نماز پڑھ رہا تھا، شوق شہادت دل میں تھا، اب کل شہادت دینا ہے، کل رسول اللہ کی خدمت میں جانا ہے، شوق سے نمازیں پڑھ رہے تھے، تکبیر کی آوازیں گونج رہی تھی۔ شب عاشورہ ایسی گزری، حسین اپنے خیمے سے نکلے، کبھی اس خیمے میں جاتے، کبھی اس خیمے میں جاتے، ہر ایک خیمے میں دیکھتے۔ حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، بوڑھا تیار ہو رہا ہے، اپنے نیزے کو سدھار رہا ہے۔ مسلم ابن اوسجا کو دیکھا، وہ تیاری کر رہے ہیں، آ کے دیکھا عباس کو خیمے میں اپنے اسلحہ کو آراستہ کر رہے ہیں، عزم بلند ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک خیمے میں گئے، دیکھا ایک بی بی اپنے جوان بیٹے کے زلفوں میں شانہ کرتے جاتی ہے، کہتی علی اکبر کل میری لاج رکھ لینا بیٹا، کل میری لاج رکھ لینا علی اکبر، میرا نام روشن کرنا، میرا نام روشن کرنا۔ ام لیلا یہ تربیت کر رہی تھی، جناب زینب کے خیمے میں گئے، دیکھا جناب زینب اپنے بچوں کو قریب بٹھا کے کہہ رہی ہے، بچوں اپنے ماموں پر جان قربان کر دینا، اپنے ماموں پر جان کو قربان کر دینا، بچوں تم بھی تو اسد اللہ کے نواسے ہو۔ بچوں کو آراستہ کیا، رات گزری، حسین نے بھی عبادت کی، صبح عاشورہ ہوئی، تیر برس پڑے، 4000 تیر۔ ایک مرتبہ
خیمگاہ حسینی پہ ٹوٹ کر گرے، کچھ اصحاب شہید ہوئے۔ حسین نے کہا تن بتن کی لڑائی کرو، ہمارا لشکر چھوٹا سا ہے، 72 افراد ہیں، تھوڑے سے ہیں، تمہارا لشکر اتنا بڑا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، تیر کیوں برسا رہے ہو، ایک ایک کا مقابلہ کرو۔ حسین ابن علی عاشور کے دن میدان میں آئے، خطبہ دیا، یہ ہے حجت کو تمام کیا۔ حسین نے آ کے فرمایا انشدکم اللہ ہل تعرفونی، خدا کی قسم کیا تم لوگ پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا قالوا نعم انت ابن رسول اللہ و سبتہی، تم رسول کے بیٹے ہو اور رسول کے نواسے ہو۔ فرمایا کہ دیکھو خدا کی قسم انشدکم اللہ ھذا امامۃ جدی انا لابسھا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو سر پہ رسول اللہ کا امامہ ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو میرے کمر میں رسول اللہ کی تلوار ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ختیجہ میری دادی ہے؟ کہا قالوا نعم قالوا نعم۔ حسین نے فرمایا لما تستحلون دمی ام شریعت غیرتها ام حکم بدلتها لما تستحلون دمی، کیا میں نے شریعت کو بدل دیا؟ میں نے کسی کو قتل کیا؟ میرا خون کیوں رائے گا کر رہے ہو؟ میرا خون کیوں بہا رہے ہو؟ وہاں حاکم کی طلب تھی، حاکم کو خوش کرنا تھا، حکومت کو خوش کرنا تھا، اور مظلوم مقابلے کے لیے تیار تھا۔ اب تن بتن کی جنگ ہوئی، ایک ایک کر کے اصحاب گئے، ہور گئے، حبیب ابن مظاہر گئے، جب کوئی گرتا حسین جاتے لاشے کو لے آتے، یہاں تک آل رسول کی باری آئی، علی اکبر گئے، جوان بیٹا گیا، جوان بیٹے کا لاشا حسین نے اٹھایا، اس شان سے اٹھایا کہ ایوب، اگر ایوب بھی دیکھتے تو حیران رہ جاتے، ہائے کتنا صبر ہے محمد کے نواسے میں، کیا صبر ہے۔ جوان بیٹے کا لاشا یعقوب کربلا نے یوسف کربلا کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھا چکے، لاشے کے ٹکڑوں کو چن چکے، اون و محمد کے لاشے لا چکے، اب سب کو رخصت کر چکے، تو آخری مرتبہ خیمگاہ پہ آئے، کہا یا رقیۃ یا ام کلثوم علیکن منی سلام، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، اے زینب، میرا آخری سلام، میرا آخری سلام لو، میرا آخری سلام لو۔ یہ فرما کر حسین خیمگاہ میں تشریف لائے، اسرار امامت کو، امانت امامت کو امام زین العابدین کے حوالے کیا، سورہ ہم کی تلاوت کی، بیویوں کو صبر کی تلقین کی، اور اس کے بعد نکلنے لگے، خیمے گاہ سے نکلے تو کہا زینب، قافلے کو مدینے سے ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے، زینب تم بھی تو علی کی بیٹی ہو نا، تم بھی تو علی کی بیٹی ہو، بہن اب قافلے کو لے کے کوفے کے بازار میں جانا، کوفے کے بازار میں جانا، بہن شام کے دربار میں جانا، صبر کرنا، صبر کرنا بہن، صبر کرنا۔ اب حسین یکو تنہا، حسین یکو تنہا، بس یہ غضب کے دو بند سن لیجئے، غضب کے دو چار بیت سن لیجئے۔ کہتے ہیں حسین کی آخری سواری، میر انیس بیان کرتے ہیں کہ حسین باہر آئے، کہا ہے کوئی جو میری سواری کو لائے؟ داہنی جانب دیکھا، کوئی نہیں، بائیں جانب دیکھا، کوئی نہیں۔ ایسے میں میر انیس بیان کرتے ہیں پیارے نہ تھے، پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں، تھرا رہے تھے پاؤں شہید تشنہ کام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہید تشنہ کام کے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے،
فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جانت ہیں کہ اب تک نہ مر گئے۔ پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، کن کن کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں۔ حسین زخموں سے چور چور، بدن پہ خون پھڑا ہوا، گھر پہ آئے، زینب نے رخصت کیا، بہن نے بھائی کو سہارا دیا، عباس نہیں، علی اکبر نہیں، آخری رخصت فاطمہ کا لال، محمد کا نوازا، آخری رخصت علی کی بیٹی نے سوار کیا۔ پشت فرس پہ حسین سوار ہوئے، ذوالجنا تھوڑا سا بڑا، رک گیا ذوالجنا۔ حسین نے کہا ذوالجنا اے اسپِ باوفا، بہت زخمی ہو گیا، بہت تھک گیا، بہت پیاسا ہے، چل ایک دو منزل اور رہ گئے، ایک دو گھڑی اور رہ گئے، چل ذوالجنا چل۔ اس بے زبان باوفا جانور نے سر کو جھکا کر اشارہ کیا، مولا میرے قدموں کو دیکھو، میرے قدموں کو دیکھو۔ حسین نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی، حسین نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ذوالجنا کے قدموں سے لپٹ گئی ہے اور کہتی ہے ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جا، ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین نے جب بچی کو دیکھا، سواری کو روک لیا، زمین پر تشریف لائے، بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بابا کدھر جا رہے ہو بابا؟ کہا بیٹا آخری رخصت ہے۔ سکینہ نے کہا استسلمت للموت، کیا بابا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ بابا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ فرمایا بیٹی جس کا کوئی نہ رہے، جس کا بھائی عباس نہ رہے، علی اکبر جیسا بیٹا نہ رہے، وہ رہ کے کیا کرے گا؟ وہ رہ کے کیا کرے گا؟ بچی کا ہاتھ تھاما، بچی کا ہاتھ تھاما، کہا صبر کرو سکینہ، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے، اس طرح زندگی گزارو جو یتیم گزارتے ہیں۔ بچی کا ہاتھ تھام کر زینب کے ہاتھ میں دیا، کہا بہن یہ میری امانت، یہ میری امانت، بہن جب پانی مل جائے، جب پانی مل جائے سکینہ کو پہلے پلانا، پہلے سکینہ کو پلانا۔ بیٹی کو حوالے کیا، اب رخصت کے لیے چلے۔ حسین آخری رخصت، سیدانیوں نے ذوالجنا کو گھیر لیا، بیویاں رونے لگی، فاطمہ کا لال، آخری رخصت، فاطمہ زہرا آپ کا بیٹا، یا رسول اللہ حسین تنہا، اب زینب کیا کرے؟ ہائے زینب، ہائے بے کسی۔ اصل میں مصائب تو اب شروع ہوئے نا، اب مصائب شروع ہوئے، عباس نہیں، علی اکبر نہیں، اور محمد نہیں، تنہا زینب، تنہا زینب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔